بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں، اپنی تمام خواہشیں پوری کروا سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجتوں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اسی یقین کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں، اور کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہماری، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، تو یا اللہ تو دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے، ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مولا دور فرما دے۔ یا اللہ تجھ سے جو مانگا اور تجھ سے جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا عطا فرما دے۔ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے اچھے سبب بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں، ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھنا، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا عبادت گزار بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔ رزق کی خیر و برکت کے لیے انسان طرح طرح کے وظائف کرتا ہے، اللہ پاک سے مانگتا ہے، اور یہ ایک صحیح طریقہ ہے، کیونکہ اللہ پاک کے سوا ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، ہم اللہ سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی وہ واحد ہستی ہے جو ہمیں عطا کرتی ہے۔ ہماری ہر پریشانی، ہر مصیبت کا حل اسی ذات کے پاس ہے۔ تو ہماری پریشانی میں ہم اللہ کو یاد کریں تو اللہ پاک ہماری مدد ضرور فرمائے گا، کیونکہ بے شک اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندے کی پریشانی، مصیبت نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ پاک اس انسان کی مدد ضرور فرماتا ہے جو سچے دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے، جو سچے دل سے اپنے رب سے مانگتا ہے۔ اور آزمائش انہی لوگوں پر آتی ہے جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے ان نیک بندوں کو، اپنے ان پسندیدہ بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جب ہمیں کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو ہم ایک پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ہی آزمائشیں ڈالتا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم شکر ہے اللہ پاک ہمیں ان آزمائشوں میں ڈالتا ہے کیونکہ ہم اللہ کے قریب ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہیں، اسی لیے ہی تو اللہ پاک ہمیں آزمائشوں میں ڈال رہا ہے۔ تو کسی بھی آزمائش میں ہمیں پریشان نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، اپنے رب سے ہمیشہ پر امید رہنا ہے کہ اللہ پاک نے اگر ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے تو وہ اللہ پاک ہی ہمیں اس آزمائش سے نکالے گا، وہ رب ہی ہمیں صحیح راستہ دکھائے گا، وہ رب ہی ہماری زندگیوں میں خوشیاں لائے گا انشاءاللہ۔
آپ نے صرف اسی یقین کے ساتھ اپنی کوشش جاری رکھنی ہے، اپنے رب کو راضی رکھنا ہے، پنجگانہ نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، بے شک اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ پر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آئی ہے تو سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری ان غلطیوں کو، ان خطاؤں کو معاف فرمائے جس کی وجہ سے ہم پر یہ آزمائش آئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے، سچے دل سے توبہ کریں، اپنی پریشانی میں اپنے رب کو یاد کریں اور اللہ سے معافی مانگیں کہ ہماری کون سی غلطی، کون سا ایسا گناہ ہے جو آزمائش بن کر ہمارے سامنے آیا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں سچے دل سے تو اللہ پاک ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور جب سچے دل سے توبہ کی جائے تو اللہ ضرور معاف فرماتا ہے۔ ہاں، اگر آپ میں سے کسی بہن بھائی پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اپنے یقین کو اور پختہ کرنے کہ اللہ کے قریب ہیں آپ لوگ، آپ کو اللہ نے اگر چنا ہے اس آزمائش کے لیے تو بے شک اللہ پاک آپ کے لیے بہترین کرے گا، آپ کو اس آزمائش سے بھی وہ ذات ہی نکالے گی۔ لیکن آپ نے اپنا یقین جو ہے وہ پختہ رکھنا ہے، نا امید نہیں ہونا، کیونکہ نا امیدی کفر ہے۔ تو ایسے بہن بھائی جو پریشان ہیں رزق کو لے کر، ان کے کاروبار میں کوئی تنگی ہے، کاروبار میں پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، ایسے بہن بھائیوں کے لیے میں ایک بہت ہی خاص، بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رزق کا مسئلہ ختم کر دے گا، اللہ پاک آپ کو غیب سے مدد دے گا، اللہ پاک آپ کے رزق میں بے انتہا اضافہ فرمائے گا۔ عمل بہت ہی چھوٹا اور مختصر سا ہے۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد، یہ عمل کوئی بھی کر سکتا ہے، گھر کی عورتیں بھی کر سکتی ہیں، گھر کے مرد بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک روٹی لے لینی ہے اور اس کے 4 ٹکڑے کر لینے ہیں۔ ان چاروں ٹکڑوں پر آپ نے ایک مرتبہ ایک تسبیح آپ نے اس پر یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم یہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے ہیں، جس طرح ہم پرندوں کو ڈالتے ہیں اس طرح کے آپ نے چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے کر لینے ہیں، اور اپنے گھر کی چھت پر کوئی صاف جگہ جہاں پر روٹی کی جو ہے بے ادبی نہ ہو، آپ نے اس جگہ پر اس روٹی کے چھوٹے جو ٹکڑے آپ نے کیے ہیں وہ رکھ دینے ہیں تاکہ وہاں پر چرند پرند اسے کھا سکیں۔ اور پھر آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ تو ایک دفعہ دوبارہ سن لیں، آپ نے جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک روٹی لے لینی ہے جس کے آپ نے 4 ٹکڑے کرنے ہیں۔ ان چاروں ٹکڑوں پر آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم یعنی یہ تینوں نام پڑھ کر آپ نے ایک تصور کرنا ہے، اور اس طرح سے آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اس روٹی پر دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد اس روٹی کے آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے ہیں، اور اپنے گھر کی چھت پر صاف جگہ پر آپ نے وہ ٹکڑے رکھ دینے ہیں تاکہ وہاں پر چرند پرند اسے کھا سکیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، آپ کے کاروبار کی پریشانیاں اور تنگیاں دور فرمائے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی بہن بھائی کسی پریشانی میں، کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہمارے فلسطین کے بہن بھائیوں پر اللہ پاک اپنا خاص رحم فرمائے، اللہ پاک ان کو اس مشکل وقت سے بآسانی نکالے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔